آئی فون میں جب آپ ویدر کی ایپ پہ جاتے ہیں تو وہ آپ کو بتائے گا کہ 1970 میں 10 اگست کو کیا ویدر تھا. سو بیسیکلی دس از دی ایوریج ٹیمپریچر، ایوریج پرسپیٹیشن جس کو ہم کہتے ہیں. تو اس سے وہ بتائے گا کہ آج جو ہے وہ +1 زیادہ ہے یا -1 کم ہے. گرین ہاؤس گیسز جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیدا کردہ کچھ گیسز ہیں جو کہ 15 کلومیٹر اوپر زمین سے خلا میں، جس کو ٹراپوسفیئر کہتے ہیں، اور 50 کلومیٹر جس کو اسٹریٹوسفیئر کہتے ہیں، اس میں پائی جاتی ہے. گیسز کا بیسیکلی مقصد یہ زمین کو گرم رکھنا ہوتا ہے تاکہ یہاں پہ زندگی برقرار رہے. صحیح. تو سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ ان گیسز کی جو کنسنٹریشن ہو وہ پچھلے 1,25,000 سالوں کی جو ایوریج نکالی جائے وہ رہی ہے 280 پارٹس پر ملین، 280 پارٹس پر ملین رہی ہے 1,25,000 سالوں میں. السلام علیکم, this is your host Manur Qureshi with another episode of Freedom Gate Dialogues where every voice matters. آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے. کہا یہ جاتا ہے that پاکستان is a victim of climate change. کیا یہ بات درست ہے کہ ہم کنٹریبیوٹر کم ہیں لیکن جو اس کے اثرات ہیں اس سے ہم بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں؟ کیا 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 جا سکتا ہے؟ سرکاری ادارے کیا کر رہے ہیں؟ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ انڈیویجول لیول پہ کون کون سی چیزیں کرنے کی ضرورت ہے؟ اس پر آج کے پروگرام میں بات کریں گے. اینڈ وی آر جوائنڈ بائی این ایکسپرٹ ٹوڈے. ہمیں آج کے پروگرام میں ڈاکٹر محمد رفیق صاحب نے جوائن کیا ہے جو کہ سیزنڈ پروفیشنل ہیں وتھ PhD ان انوائرمنٹل اکنامکس, اور ان کا 20 سالہ تجربہ ہے. وی ول ٹرائی آور بیسٹ کہ ہم اس تجربے سے فائدہ اٹھائیں. اس کے ساتھ ساتھ ہی از سرونگ ایز ممبر کلائمیٹ فائنینس اینڈ پاکستان کلائمیٹ چینج اتھارٹی, پروفیسر ہیں ڈیولپمنٹ اینڈ انوائرمنٹل اکنامکس کے. وی آر سو آنرڈ دیٹ یو ہیو جوائنڈ اس ٹوڈے. ویلکم ٹو دی شو ڈاکٹر صاحب. تھینک یو سو مچ. تھینک یو فار ہیونگ می. تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم. ڈاکٹر صاحب, سب سے پہلے تو میں آپ کی جو کرنٹ پوزیشن ہے اس پر بھی بات کروں گی, لیکن سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے گا کہ جب ہم کلائمیٹ چینج کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو وی یوزلی کور بینگ اے جرنلسٹ, ہم کہتے ہیں موسم جو ہے بڑا خراب ہو گیا ہے کیونکہ بے موسمی بارشیں ہو رہی ہیں. ہم کہتے ہیں کہ کلاؤڈ برسٹ ہو گیا. کلائمیٹ چینج بیسکلی واٹ از کلائمیٹ چینج بینگ این ایکسپرٹ, اگر آپ اس کو ڈیفائن کریں تو؟ کلائمیٹ چینج بیسیکلی اگر آپ دیکھیں تو اس کو اردو میں موسمیاتی تبدیلی کہتے ہیں. اینڈ دس از ڈٹرمنڈ آر سارٹ آف میجرڈ بائی رائز ان ٹیمپریچر اینڈ ایوریج ویدر جس کو آپ کہتے ہیں. اٹس ناٹ ویدر, اٹس دی ایوریج ویدر ایکچولی. ایوریج ویدر. اگر آپ اس کو گوگل بھی کر لیں ابھی آپ کو یہی ڈیفینیشن مل جائے گی کہ 30 سال کی جو ایوریج ہے. مثال کے طور پر اگر آپ اپنا آئی فون نکالیں, آئی نو کہ سب کے پاس آئی فون نہیں ہے لیکن میں نے اینڈرائڈ چیک نہیں کیا. آئی فون میں جب آپ ویدر کی ایپ پہ جاتے ہیں تو وہ آپ کو بتائے گا کہ 1970 میں آج کے دن یعنی 10 اگست کو کیا ویدر تھا. ٹھیک ہے. سو اس سے وہ بتائے گا کہ آج جو ہے وہ +1 زیادہ ہے یا -1 کم ہے. سو بیسیکلی دس از دی ایوریج ٹیمپریچر، ایوریج پرسپیٹیشن جس کو ہم کہتے ہیں. 2 انڈیکیٹرس ہیں, اس کے 5-6 انڈیکیٹرز یوز ہوتے ہیں لیکن اس کا زیادہ تر جو ہے وہ ہے اس کے ساتھ کے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک اسپیشل کائنڈ آف انوائرمنٹل پرابلم ہے جس کا تعلق گرین ہاؤس گیسز سے ہے. ٹھیک ہے. گرین ہاؤس گیسز جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیدا کردہ کچھ گیسز ہیں جو کہ 15 کلومیٹر اوپر زمین سے خلا میں, جس کو ٹراپوسفیئر کہتے ہیں, اور 50 کلومیٹر جس کو اسٹریٹوسفیئر کہتے ہیں, اس میں پائی جاتی ہیں. اور ان گیسز کا بیسیکلی مقصد یہ زمین کو گرم رکھنا ہوتا ہے تاکہ یہاں پہ زندگی برقرار رہے. صحیح. تو سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ ان گیسز کی جو کنسنٹریشن ہوتی ہے, یعنی جیسے اس کمرے کے اندر ٹیمپریچر کی کنسنٹریشن ہے, وہ پچھلے 1,25,000 سالوں کی جو ایوریج نکالی جائے, دیر آر ویز ٹو ڈٹرمن, وہ رہی ہے 280 پارٹس پر ملین, 280 پارٹس پر ملین رہی ہے 1,25,000 سالوں میں. صحیح. لیکن 1850 سے لے کر آج تک ان گیسز کی جو کنسنٹریشن ہے اس میں جو اضافہ ہو گیا ہے وہ 423 پارٹس پر ملین کا اضافہ ہو گیا. Okay. So the concentration has increased because of which the room has become hot. It's a room. جیسے آپ کو میں کمرے کی مثال دے رہا ہوں. جی. تو earth has become hot because of the increase in the concentration of those gases. اب سائنٹسٹ کا یہ کہنا ہے کہ یہ نیچرل نہیں ہے, یہ انسان کا اپنا پیدا کردہ ایک مسئلہ ہے, کیونکہ 1850 سے کیا ہوا ہے کہ ہم نے ایک چیز ڈسکور کی ہے جس کو فاسل فیول کہتے ہیں. اور وہ فاسل فیول جو ہے وہ ہم گاڑیوں میں بھی استعمال کرتے ہیں, ٹرین میں بھی استعمال کرتے ہیں, ہوائی جہازوں میں بھی, اور بجلی بھی بنا رہے ہیں. پاکستان کی 65% جو بجلی ہے وہ نان رینیبل سورسز ہے.
تو یہ جب ہم اس کو emit کرتے ہیں تو یہ 15 کلومیٹر اوپر چلی جاتی ہے اور پھر وہاں پہ اسٹک ہوتی ہے. اس میں سب سے جو لانگ لاسٹنگ گیس ہے اس کو کاربن ڈائی آکسائڈ کہتے ہیں, اور یہ 100 سال سے لے کر 1000 سال تک وہاں پہ رہتی ہے. So it stays, once you emit, it is going to stay there for at least 100 years. So which means کہ وہ واپس آنے کے لیے, کیونکہ اس کا اپنا ایک سائیکل ہے جس کو کاربن لانگ ٹرم سائیکل کہتے ہیں, اس کو 100 سال کے بعد آنا ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ ناکس ہے, ہاں جی, پھر اس کے علاوہ میتھین ہے, پھر اس کے علاوہ واٹر ویپرز ہیں. تو اس میں جو میتھین ہے وہ 18 سال تقریباً اس کی لائف ہے, وہ اس کی پوٹینسی زیادہ ہے لیکن اس کی لانگیٹیوٹی کم ہے. تو یہ 4-5 گیسز جو ہیں یہ ہمارے مختلف سورسز سے جاتی ہے. میتھین جو ہے وہ لائف سٹاک سے جاتی ہے یا پیڈی فیلڈ سے جاتی ہے. نائٹروجن جو ہے وہ دھوئیں کے اخراج سے یا پیٹرول وغیرہ سے جاتی ہے. تو اب ان تمام کو جب ہم کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کاربن ڈائی آکسائڈ یا کاربن ڈائی آکسائڈ ایکویلنٹ اتنی گیسز جا رہی ہیں, اور اس کا مین سورس انسان خود ہے. تو کلائمیٹ چینج بیسیکلی جو ہے وہ ہم جو پرابلم دیکھ رہے ہیں اس کا تعلق جو ہے وہ گرین ہاؤس گیسز کے ساتھ ہے, اور اس کی وجہ سے جو ٹیمپریچر رائز ہے, اور ٹیمپریچر رائز کی وجہ سے پھر جو ویدر پیٹرنس ہیں اس کے اندر چینجز ہیں جو کہ ایریٹک ہیں, یا اس کو ایکسٹریم ویدرز آپ کہہ سکتے ہیں, جیسے بھی بارشیں زیادہ, مثال کے طور پر بارشوں کا تو خیر تعلق آپ کا وہ ویدر ویریبلٹی کے ساتھ بھی ہے, جو لا نیلا اور ایل نینو اور وہ جو فنامنا ہے ان کے ساتھ بھی ہے. بہرحال بارشوں کی پریڈکشن جو ہے وہ کافی مشکل ہو گئی ہے, اور وہ کبھی ڈراؤٹس ہیں تو کبھی وہ ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کلائمیٹ چینج کا اس کے ساتھ تعلق ہے, اور اس کو حل کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ ہم جو اپنے طریقہ کار ہیں, جو فاسل فیول کا یوز ہے, اس کو ہم کم کریں, بلکہ فیز آؤٹ کریں, فیز ڈاؤن کرنے کی بجائے. تو یہ دیٹس. ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا کہ انسان اس کا ریزن ہے. اب اگر ہم کمپیئر کریں آج سے, آپ نے کہا 30 سال پہلے کا کمپیئر کر لیں, تو چلیں 50 سال پہلے جاتے ہیں, جب ہمارے پاس گیس نہیں ہوتی تھی, لکڑیاں جلاتے تھے. ہم دیکھتے تھے کہ گھروں میں لکڑیاں جلائی جا رہی ہیں, ہر گھر سے دھواں نکل رہا ہے, یعنی کہ ہر گھر کنٹریبیوٹر ہے اس چیز میں. درخت بھی زیادہ کاٹے جا رہے ہیں, لکڑی کو ایندھن کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے. تب اتنے زیادہ کلائمیٹ چینج نہیں تھا. آج ہمارے پراپر کانکریٹ والے گھر ہیں, ہم جو ہے وہ پراپر گیس پہ جا رہے ہیں, سولرائزیشن ہے. پھر آج کیوں زیادہ ہو گئی ہے اگر دیکھا جائے کلائمیٹ چینج, ہم کیوں اس کے زیادہ افیکٹیوز بن گئے ایز کمپیئر ٹو لائک 50 ایئرز اگو؟ ایک نارمل سوال, کیونکہ جب ہر گھر میں اس سے دھواں نکل رہا ہے, چمنی سے باہر کالے دھوئیں نکل رہے ہیں, روز گھر میں لکڑیاں جل رہی ہیں, اس سے تو پھر کلائمیٹ چینج نہیں ہوا. تب تو بڑا سیٹ پیٹرن تھا, ہیلتھ بھی اچھی تھی لوگوں کی, موسمیاتی تبدیلیاں بھی نہیں تھی. آج جب ہم اتنے زیادہ ماڈرنائزیشن میں آ گئے اور سیکیورٹی کی طرف جا رہے ہیں کہ کوئی بھی چیز انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن کی نہ کاز بنے, تو پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے. ایسا ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آج ہم گیس اخراج کریں گے اور آج یہ کل پرسوں 1 سال کے بعد وہ ہو جائے گا. جو 100 سال پہلے گیس ریلیز ہوئی تھی, جو کہ یو ایس سے کیے تھے, جو کہ ای یو نے کیا تھا, جو کہ چائنا نے کیا تھا, اور جو انڈیا نے کر رہا ہے, یعنی جو بڑے کنٹریبیوٹرز ہیں وہ یہی ممالک ہیں, انہوں نے جو گیسز اخراج کری وہ ابھی جو ہے واپس زمین پہ آ رہی ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ وہ سائیکل ہے. ابھی جو آپ نے 10 سال پہلے 20 سال پہلے لکڑیاں جلا کے یا پیٹرول کی گاڑیوں سے جو بھی کیا, وہ تو 100 سال کے بعد آئے گی نہیں. یہ تو ایک سائیکل ہے. تو اس لیے جو اس میں جو کلپریٹس ہیں, اس کو اکنامکس میں ایکسٹرنلٹی کہتے ہیں. ہم وکٹم ہیں کیونکہ جو کسی نے کچھ کیا تھا 100 سال پہلے, اس کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں آج کے دور میں. اور ہم اس لیے بھگت رہے ہیں کہ ہم ٹراپیکل زون میں لائے کرتے ہیں, اور ہمارے یہاں پہ جو ہے وہ کافی سارے ہمارا ٹرین ایسا ہے, ہمارا جغرافیکل لوکیشن ایسی ہے. ہم ٹرافک آف کینسر جو ہے نا جی, وہ اس کو جیوگرافی میں پڑھاتے, تو اس میں ہم لائے کرتے ہیں. اس کے اندر یہ چینجز کافی ساری آتی ہیں, تو کسی اور کا کیا دھرا ہم بھگت رہے ہیں, جس کو ایکسٹرنلٹی یا اسپل اوورس کہتے ہیں. تو یہ کلائمیٹ چینج اس ٹرم میں از دی بگیسٹ ایکسٹرنلٹی آن ارتھ. تو یہ آئی ہوپ کہ میں نے آپ کا سوال کا جواب کسی حد تک. اور دیٹس ہاؤ وی پروپیگیٹ سم ٹائمس کہ یہ کسی اور ملک کا کیا ہوا ہے اور جس کا اثر ہم پہ بھی ہو رہا ہے. ویل ٹاک اباؤٹ دیٹ. لیکن آپ سے میں اب یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ کلائمیٹ چینج اتھارٹی میں کلائمیٹ فائنینس کے رکن ہیں. اس کا کیا کام ہوتا ہے؟ از اٹ اے گورنمنٹ باڈی؟ ہاؤ ڈز اٹ ورک؟ کیا اس کے جو ہے وہ کن کن ایریاز میں ان کے کام ہوتے ہیں, اور کون سے ان کے پارٹنرز ہوتے ہیں؟ ہاؤ یو ورک ایکچولی؟ رائٹ جی. کلائمیٹ چینج اتھارٹی جو ہے اٹ ہیز بین اسٹیبلش انڈر کلائمیٹ چینج ایکٹ 2017. پاکستان کا اپنا ایک ایکٹ ہے, یعنی ایکٹ سے مراد یہ کہ پارلیمنٹ سے پاس شدہ ہے, اور 2017 ہیز بین انیکٹڈ.
but it wasn't operationalized. Then government took the notice last year, or it has been partially operationalized from September 2024. पिछले साल इसको नोटिफाई किया गया है। और इसमें पहले कंपोजिशन की तरफ आता हूँ। क्लाइमेट चेंज अथॉरिटी जो है जिसको इन्विजन किया गया है, तो इसके अंदर 5 टेक्निकल मेंबर्स होंगे, यानी कि एक उसका चेयरपर्सन हो गया और एक मेंबर एडाप्टेशन, इन टर्म्स की तरफ मैं आता हूँ थोड़ी देर में, मेंबर मिटिगेशन, मेंबर क्लाइमेट फाइनेंस, मेंबर कोऑर्डिनेशन, ये 5 टेक्निकल लोग होंगे जिसको फेडरल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। सही। और इसके अंदर फिर प्रोविंशियल जो गवर्नमेंट्स हैं वो अपने नॉमिनीज भी नोटिफाई करेंगे, जिसको एक्स ऑफिशियो मेंबर्स कहते हैं। ठीक है। तो इसमें मेंबर केपी हैं जो कि वहाँ से गवर्नमेंट के नॉमिनेटेड है, सेक्रेटरी पंजाब इन्वायरमेंट, सेक्रेटरी इन्वायरमेंट सिंध, और बलूचिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव हैं जो कि इसमें मेंबर्स हैं, और दो इसमें को ऑप्टेड है, यानी एजेके और जीबी से। तो क्लाइमेट चेंज एक्ट के तहत जो अथॉरिटी है इसका मैंडेट पूरा पाकिस्तान है, और इसके अंदर जो प्रोविंशियल स्टेक्स हैं और प्रोविंशियल मेंबर्स खुद अथॉरिटी हैं एक्चुअली। सो इट्स अ वेरी यूनिक ऑर्गेनाइजेशन that though it has been notified by the federal government, but there are provincial representatives and they have their say and they have their vote whenever it comes to decision making. अब काम क्या है इसका? काम इसका ये है, जिस मकसद के लिए इसको बनाया गया है, कि 18वीं तरमीम के बाद एक सूबों और फेडरेशन के दरमियान में तनाज़ा है कि जी क्या, तनाज़ा तो नहीं है लेकिन बाज़ औक़ात ऐसी बातें हो जाती है कि फेडरेशन का क्या काम है और सूबों का क्या काम है। तो उसके अंदर जब इन्वायरमेंट की बात आती है तो इन्वायरमेंट जो है वो फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट है, और उसके अंदर जो है कंकरेंट लिस्ट होती थी जिसके अंदर इन्वायरमेंट और इकोलॉजी दोनों के पास था, और वो एबॉलिश हो चुकी है 2010 से। अच्छा, सही। तो अब ये है कि क्लाइमेट चेंज की जब बात आती है तो बाद जगह पे ये कहा जाता है कि 18वीं तरमीम हो चुकी है, सूबों की जिम्मेदारी है, आप सुबह खुद देखें। और जब फेडरल लेवल पे बात आती है तो फेडरल लेवल में फेडरेशन ने जितनी इंटरनेशनल ट्रीटीज साइन की हुई है, यानी कि इसमें पेरिस एग्रीमेंट है, यूएनएफसीसी के क्योटो प्रोटोकॉल्स हैं, तो उसमें जवाबदेह जो है वो फेडरेशन है, और असल जो मसले होते हैं वो सूबे के अंदर होते हैं। तो वी हैव लाइक पॉलिसी गैप हियर। तो यहाँ पे फिर तो उसको गैप को फिल करने के लिए और इसको फर्दर स्ट्रेंथन करने, यानी इसका आपके मैं बेसिक मकसद बता रहा हूँ कि मिनिस्ट्री के होने के बावजूद क्यों एक अथॉरिटी मौजूद है, क्योंकि ये सबको स्टिच करना है। ठीक है, बिकॉज जैसे मैंने आपसे कहा कि जवाबदेह मैं हूँ लेकिन उस पर अमल दरामद आपने करना है, तो हाउ इट्स गोइंग टू हैपन अनलेस वी वर्क इन ए कोऑर्डिनेटेड फैशन। तो उस कोऑर्डिनेशन को मज़ीद स्ट्रेंथन करने के लिए, सूबों को मज़ीद स्ट्रेंथन करने के लिए, अब देखिए पंजाब के अंदर काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स हैं, ये हैं पंजाब लीड लेता है, अभी भी EV बाइक्स को कन्वर्ट करने के लिए 1 लाख रुपए कैश, और इसी तरीके से काफ़ी सारे वहाँ पे। लेकिन फिर उसको आप कंपेयर करें बलूचिस्तान के साथ, फिर उसको आप कंपेयर करें AJK के साथ, तो काफ़ी सूबे जो हैं वो पीछे हैं। ठीक है, उनके अंदर कैपेसिटी के इश्यूज़ हैं, डेटा के इश्यूज़ हैं, उसके अंदर जो है फाइनेंसिस के इश्यूज़ हैं, टेक्नोलॉजी के इश्यूज़ हैं। तो सारी चीज़ को स्ट्रेंथन करने के लिए और सबको इकट्ठा ले जाने के लिए एक अथॉरिटी बनाई गई है ताकि वो प्रोविंसेस को साथ लेकर चलें, और जो क्लाइमेट चेंज को डील करने के 2 तरीके कार हैं। ठीक है, एक है ओके अब अडेप्ट कर लें, अडेप्ट इज़ गेटिंग यूज्ड टू इट। जैसे मैंने उस दिन भी मिसाल दी थी कि सर्दी आ जाती है तो हम अडेप्ट करते हैं, कोट पहन लेते हैं, we get used to it. गर्मी आ गई, कोट हमने हटा दिया। So adaptation is, you know, the climate change is coming. This is not something avoidable. So let's get used to it. पानी को स्टोर करें, पानी का इस्तेमाल कम करें, ऐसी क्रॉप जो कि कम पानी के साथ मॉइस्चर के साथ उग सके वो क्रॉप लगाएं, अपनी बिल्डिंग्स को रेट्रोफिटिंग कर लें, गाड़ी जो है वो EVs पे कर लें, you know, things like these. तो let's get used to it. दूसरा तरीका जो है उसको फाइट करने का है, जिसको मिटिगेशन कहते हैं। सो मिटिगेशन इज़ यू गेट सिक, यू टेक टेबलेट्स, यू ट्राई टू मिटिगेट योर फीवर, उसको कम कर, गेट इट डाउन। तो वो जो है मिटिगेशन होता है। इसी तरीके से मिटिगेशन जो है वो ये है कि हम दरख्त लगाएं ताकि जो कार्बन वापस आ रही है वो दरख्तों के अंदर स्टोर हो जाए। देखिए, आप देखें ज़मीन से कोई भी चीज़ आप निकालें ना, चाहे डायमंड निकालें और उसको जलाएं तो वो कार्बन ही बन जाता है। तो क्या है, क्योंकि इसके अंदर कार्बन स्टोर हुई है। ये सारा एक साइकिल है। तो दरख्तों के अंदर भी सिक्वेस्ट होती है वापस, तो हम दरख्त अगर ज़्यादा लगाएंगे तो वहाँ पे वो आके स्टोर हो जाएगी। सही। और इसी तरीके से जो हमारी गाड़ियाँ हैं उसको EVs पे लेके जाएं, जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसके अंदर जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस जाती हैं
اس کو ہم کم کریں. ہماری جو گرین ہاؤس گیس ایمیشنز ہیں وہ اس وقت 580 ملین ٹن، جو کہ پوری دنیا کی ایمیشنز کا 1% سے کم ہے. میں نے آپ سے بتایا ہم کلپریٹ نہیں ہیں، ہم وکٹم ہیں. صحیح. کیونکہ 99% کے لیے 26% چائنا کر رہا ہے، 17-18% یو ایس کر رہا ہے، برازیل کر رہا ہے، انڈیا کر رہا ہے، EU کر رہا ہے. ہم لوگ 1% سے بھی کم کر رہے ہیں. لیکن ہم لوگوں کی لوکیشن ایسی ہے کہ یہاں پہ کافی سارے ہیزرٹس ہیں، ٹھیک ہے، اور ان ہیزرٹس کی پھر ایکسپوجر کا لیول کافی زیادہ ہے، اور اس کے اندر کافی سارے ولنریبلٹیز ہیں، اور ہماری کیپیسٹی نہیں ہے نہ ڈیٹا کی نہ اس کو رسپونڈ کرنے کی، کم ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کوشش ہو رہی ہے، کم ہے. تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کلائمیٹ چینج اتھارٹی جو ہے بنائی گئی. تو میٹیگیشن کے اوپر کام کرنا ہے اتھارٹی نے، اڈاپٹیشن کے اوپر کام کرنا ہے. اب کام کرنے کے لیے آپ کو مینز آف امپلیمنٹیشن چاہیے ہوتے ہیں، فائنینسز چاہیے ہوتے ہیں. مینز آف امپلیمنٹیشن مینز پیسے ہونے چاہیے. بالکل. تو وہ اس کو پیسے کو موبلائز کیسے کیا جائے. اب دیکھیں پاکستان کو ورلڈ بینک کے مطابق $348 بلین چاہیے ہیں 2030 تک کلائمیٹ چینج کو ڈیل کرنے کے لیے. صحیح. جس میں سے کہ 158 جو ہے وہ اڈاپٹیشن کے لیے چاہیے. صحیح. ٹھیک ہے. ہم نے جو پچھلے سال MOCC نے کے پاس جو ڈیٹا جمع ہوا ہے، بائی لیٹرل طریقے سے، ملٹی لیٹرل طریقے سے، مختلف طریقوں سے کر کے ہم نے صرف $800 ملین جمع کیا. اور فیڈرل گورنمنٹ کے جو کاسٹ سینٹرز ہیں، جو منسٹری آف فائنینس ہے، وہ بتا رہے ہیں 2.5 بلین تقریباً انہوں نے کیا. تو 3-3.5 بلین ہم کر سکے ہیں، اور ہمیں چاہیے کتنے ہیں. تو مینز آف امپلیمنٹیشن کو بہتر کرنے کے لیے ٹو موبلائز مور فنڈنگ the authority is established. لیکن ڈاکٹر صاحب اب میں جیسے آپ نے اڈاپٹیشن اور میٹیگیشن کے حوالے سے کہا، اڈیپٹیشن ہم دیکھ رہے ہیں ہو رہی ہے. اب کارپوریٹ سیکٹر بھی آگے آ گیا ہے، ٹری پلانٹیشن ہر سال ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اتنے درخت لگائے. اس کے پیچھے بھی 2-3 ہماری غلطیاں ہوتی ہیں. کون سا درخت کس جگہ کے لیے سوٹیبل ہے وہ ریسرچ نہیں کی جاتی، وہ نہیں لگایا جاتا. پھر درخت ایک پودا لگا دینا اور اس کو ایک درخت بننے میں ٹائم لگتا ہے، اس کی کیئر ہی نہیں کی جاتی. 100 بیج آپ نے بوئے ہیں، اس میں سے ایک پودا بن جاتا ہے کیونکہ اس کی ہم کیئر نہیں کر رہے. اب یہ ایشو ہے. پھر جب ہم الیکٹرک وہیکلس کی بات کر رہے ہیں تو ہمارے پاس چارجنگ اسٹیشنس کی اتنی کمی ہے کہ میں اگر اسلام آباد سے لاہور جاؤں گی تو مجھے راستے میں اگر چارجنگ ختم ہو جائے گی تو وٹ وڈ آئی ڈو. پھر ہمارا یہ جو اپارٹمنٹس والا سیٹ اپ ہے، اس میں ہاؤ کین آئی چارج مائی کار. آئی نیڈ چارجنگ اسٹیشن لائک آفٹر اے مائل. ہر جگہ پہ مجھے یہ چاہیے، لیکن نہیں اویلیبل. اسلام آباد میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ جگہوں پہ اویلیبل ہے، the person have to wait. تو یہ تو پالیسی گیپس بھی تو بہت زیادہ ہے نا یہاں پہ، کیونکہ ہم اس چیز کو تو پروموٹ کر رہے ہیں کہ الیکٹرک وہیکلس لیں، الیکٹرک بائکس لیں، لیے جا رہے ہیں. یہ نہیں دیکھ رہے کہ ان جگہوں پہ اپارٹمنٹس میں لوگ رہ رہے ہیں، ان جگہوں پہ چارجنگ اسٹیشنس نہیں ہیں. وہ لوگ تھوڑا سا باہر جاتے ہوئے ڈریں گے کہ شہر سے ہم باہر گئے تو واپسی پہ کیا ہوگا. ان کیس اگر میں مری تک چلی جاؤں اسلام آباد سے الیکٹرک بائک پہ اور اس کی چارجنگ ختم ہو جائے تو میں راستے میں کہاں چارج کروں گی پہاڑوں میں. تو وی ڈونٹ ہیو سچ فیسلٹیز. کوشچن ہے آپ کا، ایکسلنٹ کوشچن. اسلام آباد میں آئی تھنک 5-6 جگہوں پہ 7 جگہوں پہ ہیں، اور سو اٹ نیڈس اے لاٹ آف کوآرڈینیشن. دیر ہیز ٹو بی ورٹیکل کوآرڈینیشن اینڈ ہاریزونٹل کوآرڈینیشن. اس کے اندر بڑی ضروری ہے منسٹریز کی آپس کی کوآرڈینیشن. اور اگر ایک منسٹری ایک پروجیکٹ شروع کر رہی ہے، اس کے اندر کلائمیٹ چینج مین اسٹریم ہو چکا ہے، اس کے اندر اڈاپٹیشن دیکھی جا چکی ہے، اس کے اندر میٹیگیشن دیکھا جا چکا ہے، اور پھر اکارڈنگلی اس کے لیے چاہیے. تو میں اس کو شروع سے بتاؤں گا کہ کلائمیٹ چینج کو ڈیل کرنے کے لیے ہمیں 4 چیزوں پہ کام کرنا. 4 ڈائمینشنس ہیں اس کے. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے پاس سب سے بہتر ہے کہ ہمیں ڈیٹا ہونا چاہیے. صحیح. وی نیڈ ڈیٹا کہ ہمارے یہاں پہ ہیزرٹس کتنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. گلب ہوتا ہے، ڈراؤٹس ہوتے ہیں، اربن فلڈنگ ہوتی ہے، فلیش فلڈنگ ہوتی ہے، ریورائن فلڈنگ ہوتی ہے. پہلے تو ہمارے یہاں پہ دیکھیں اتنے زیادہ قسم کے ہیزرٹس ہوتے ہیں. آئی ہوپ یہ ہیزرٹ کا ورڈ تو ہے. پھر اس کے اندر ہمارا ایکسپوجر لیول جو ہے ہماری بلڈنگس کا، ہمارے پاپولیشن کا ایکسپوجر لیول کافی سارا زیادہ ہے. پھر اس کے اندر ولنریبلٹیز ہیں، سوشل ولنریبلٹی ہے، انوائرمنٹل ولنریبلٹی ہے، اکنامک ولنریبلٹی. اور جو چوتھی چیز جو ہے وہ اس کی ہم نے کیپیسٹی لوگوں کو تیار نہیں کیا ہوا، انسٹیٹیوشنس نہیں ایسے تیار کیے ہوئے ہیں، لوگوں کو پریپیئرڈ نہیں کیا ہوا. یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو سب سے پہلے تو ہمیں بڑا اچھا قسم کا ڈیٹا چاہیے کہ ہمارے یہاں پہ ہیزرٹس کس قسم کے ہوتے ہیں، اگلے 20 سالوں میں اسلام آباد کے اندر کتنی بارشیں ایکسپیکٹڈ ہیں. تو پھر میں سیوریج کے پائپس ان حساب سے لگواؤں گا.
دیکھیں ہم کہتے ہیں اسلام آباد میں بھی پانی کھڑا ہو جاتا ہے، کیونکہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ یہاں پہ جو ڈرینیج میں نے بچھایا تھا آج سے 20 سال پہلے 30 سال پہلے، وہ تو F6 میں جو کچھ پلاٹس تھے ان کے حساب سے بنا تھا، اس میں ہائی رائز نہیں تھے، اس کے اندر اور چیزیں نہیں تھیں، آپ وہ بھی لے کے آ گئے اور پھر اس کو دوبارہ سے تو نہیں کھولا گیا۔ اور دوسری بات یہ کہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ 20 سال کے بعد یہاں پہ آبادی کتنی ہو جائے گی یا بارشیں کتنی زیادہ ہو جائیں گی کم ہو جائیں گی، تو میں سیویج کے پائپ اس حساب سے ڈلاؤں، یا پانی کی ٹیبل نیچے جا رہی ہے تو میں ہر گھر کے اندر واٹر ریچارج کا سسٹم لگواؤں، یا پھر جو ویسٹ واٹر ہے اس آرٹیفیشل ویٹ لینڈ سے یا اس کے اوپر آروس لگا کر، تو پھر یہ جو گرین بیلٹس ہیں ان کی واٹرنگ میں اس پہ لے جاؤں تاکہ جو نیچے واٹر ٹیبل ہے اس کے اوپر بوجھ کم ہو جائے۔ تو سب سے پہلے تو مجھے ڈیٹا چاہیے، تو کلائمیٹ چینج کو ڈیل کرنے کے لیے یو نیڈ اسٹیٹ آف دا آرٹ ڈیٹا اینڈ یو نیڈ اسٹیٹ آف دا آرٹ پریڈکٹنگ ماڈلس جو کہ آپ کو 20 سال کی اچھی پریڈکشن کر کے دیں۔ دوسری بات، جب پریڈکشن ہو گئی ہے پھر کیا کرنا ہے اس کو؟ پھر یہ کرنا ہے کہ آپ کے جتنا پلاننگ کا میکنزم ہے اور بجٹنگ کا سسٹم ہے، ہمارا فیڈرل بجٹ پی ایس ڈی پی ہوتا ہے اور پروونشل لیول کے اوپر اے ڈی پیز ہوتے ہیں، اور پھر لوکل گورنمنٹ جہاں پہ ہے پھر ان کے اپنے بجٹ، تو ان بجٹ کے اندر جو ہے ہمیں یہ پتہ ہو کہ یہ کمپوننٹ جو ہے میٹیگیشن کے اوپر ہے، یہ کمپوننٹ جو ہے وہ اڈاپٹیشن کے اوپر ہے، اور اتنا گیپ رہ گیا تو مجھے اتنا مزید بجٹ چاہیے ہے۔ تو بجٹنگ جو ہے وہ ہماری لنک ہو جائے، ٹیگ ہو جائے، جو کہ فیڈرل لیول پہ ہوگی یا پروونسز لیول پہ ہو رہے ہیں، تو وہ ٹیگنگ، اس کو بجٹ ٹیگنگ کہتے ہیں، تو وہ ہو جائے۔ پھر تیسری بات، ہماری جو پلاننگ ہوتی ہے اس میں ہم بناتے ہیں PC1 PC2 PC3، آئی ہوپ نام سنے ہوں گے آپ۔ تو PC1 اور PC2 جتنے بھی ہیں 5 تک ہیں، ان سب کے اندر اڈاپٹیشن میٹیگیشن انٹیگریٹ ہو جائے۔ اب یہ 2027 تک ہوگا، شروع ہو گیا ہے، بٹ اٹ از گوئنگ ٹو ٹیک ٹائم۔ تو دوسری چیز جو ہے ڈیٹا کے بعد وہ پلاننگ ہے اور بجٹنگ۔ اب یہ بھی ہو گیا ہے تو پھر مجھے چاہیے ہے کوآرڈینیشن، ٹھیک ہے۔ EAD فیڈرل لیول کے اوپر دیکھیں جو مین منسٹریز ہے آپ کی، واٹر، MOF، منسٹری آف کلائمیٹ چینج، پاکستان کلائمیٹ چینج اتھارٹی، یہ سب مل کے کام کر رہے ہیں۔ اگر ہر کوئی سائلوس میں کام کر رہے ہیں تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو ہمیں چاہیے ہاریزنٹل کوآرڈینیشن اور ہمیں چاہیے ورٹیکل کوآرڈینیشن، فیڈرل گورنمنٹ، پروونشل گورنمنٹ، لوکل گورنمنٹ۔ یو کانٹ سے کہ جی 18ویں ترمیم میں صوبے جانے اور کلائمیٹ چینج جانے، فیڈرل کا سے کوئی تعلق۔ دس از این ایکسٹرنلٹی اینڈ وی آر دا بگیسٹ کلپریٹ۔ آپ کو یہ بھی ساتھ میں بتاتا جاؤں کہ ایک انڈیکس ہے جس کو CRI کہتے ہیں، کلائمیٹ رسک انڈیکس، اس میں 2025 میں پاکستان از آن دا ٹاپ موسٹ پوزیشن۔ 2022 کے فلڈس کی بیسس کے اوپر جو ڈیٹا لیا گیا ہے اس میں پاکستان پہلے نمبر پہ ہے، حالانکہ ہماری کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے، لیکن میں نے آپ کو بتایا اس کے 4 چیزیں، ہیزرڈس، ایکسپوجر، ولنریبلٹی، کیپیسٹی، اس کی وجہ سے پاکستان پہلے نمبر پہ۔ اور یہ تیسری چیز، میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، میری بات تھوڑی سی لمبی ہو گئی۔ تو کوآرڈینیشن ہو گئی جی، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد چاہیے ہمیں اس کا فائنینسز چاہیے، تو فائنینسز سب سے آخر میں آپ میں لے آیا ہوں۔ تو یہ 4 چیزیں جب ہم کر لیں گے تو وی بیکم ریزیلینٹ، وی بیکم سارٹ آف کاربن نیوٹرل ایونچولی، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس طریقے سے، تو اسی کے اوپر اتھارٹی کو فنکشنلائز کیا۔ صحیح۔ اور اگر ساری چیزوں کو ہم سم اپ کریں تو فائنینسز از دا بگیسٹ تھنگ، وہ ہوں گے تو ہم بہت سی چیزیں کر سکیں گے، کیونکہ باقی تو انٹرنل چیزیں ہیں۔ اب اگر ہم گرین کلائمیٹ فنڈ کے حوالے سے بات کریں، واٹ از اٹ، اور پاکستان کو کیا ملا ہے، کچھ مانیٹری بینیفٹ ہوا ہے، واٹ از دیٹ، اس سے کیا پاکستان کے لیے بینیفیشیل ہوگا؟ اینڈ کیونکہ وی ایکچولی سیلیبریٹڈ اٹ آن ٹیلی ویژن کہ پاکستان کو اس سے بہت فائدہ ہوگا اینڈ آل سچ تھنگس، سو واٹ از اٹ اباؤٹ؟ ٹھیک ہے جی، بڑا اچھا سوال ہے آپ کا۔ اس میں جو پیرس ایگریمنٹ ہوا تھا، تو پیرس ایگریمنٹ کے تحت یہ طے ہوا تھا 2015 میں کہ جو کلائمیٹ چینج از بیکاز آف دی ڈیولپ کنٹریز، تو اس کو Annex 1 کنٹریز کہتے ہیں، تو دے آر گوئنگ ٹو پرووائڈ فائنینشیل اسسٹنس ٹو دا ڈیولپنگ کنٹریز $100 billion a year۔ $100 billion، 1000 ارب روپے ڈالرس جو ہیں یہ ڈیولپ کنٹریز دیں گے ڈیولپنگ کنٹریز کو۔ تو اس کے مختلف چینلز ہیں جس کے ذریعے پرووائڈ کیے جائیں گے۔ GCF جو ہے، گرین کلائمیٹ فنڈ، از ون آف دا سورس، اٹس ناٹ دا اونلی سورس، اٹ از ون آف دا سورس۔ اوکے۔ تو یہ 100 بلین جو ہے وہ بائیلیٹرل طریقے سے بھی آئی۔ بائیلیٹرل کا مطلب یہ ہے کہ جرمنی، پاکستان، جیسے GIZ یا کہ FW یا ان کے مختلف آرگنائزیشنز ہیں، اس کے تھرو پرووائڈ کرے گا، یا FCDO جو ہے وہ UK بیسڈ ہے تو وہ FCDO کے تھرو پرووائڈ کریں گے، یا ASEAN کسی زمانے میں ہوتی تھی، اس کو شاید نام تو وہ آسٹریلیا وہاں سے پرووائڈ کرے گا۔ تو ایک ملکوں کے درمیان میں جو ایگریمنٹس ہوتے ہیں بائیلیٹرل طریقے سے بھی پیسے آئیں گے۔ تقریباً پاکستان کو 500
ملین بائیلیٹرل سے ملیں. پھر اس کے علاوہ ملٹی لیٹرل آرگنائزیشن ہوتی ہیں, جیسے کہ آپ نے ذکر کیا ہے, اس کے اندر کافی سارے ملٹی لیٹرل کا مطلب ہوتا ہے کافی سارے نیشنز کے جو ایگریمنٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو UNFCCC کی جو ارینجمنٹس ہیں اس کے اندر پھر یہ فنڈز آ جاتے ہیں, جس میں کہ ایک فنڈ آپ نے نام لیا گرین کلائمیٹ فنڈ ہے, پھر ایک اور پرانا فنڈ ہے اس سے جو کہ گرین انوائرمنٹل فنڈ ہے, جو کہ باقی ایگریمنٹس کے تحت بھی کرتا ہے. تو گرین کلائمیٹ فنڈ جو ہے وہ بیسیکلی آپ کو اڈاپٹیشن اور میٹیگیشن کے اوپر فائنینسز پرووائڈ کرتا ہے, اور اس کو ٹیپ کرنے کے لیے آپ کے پاس دو چیزیں ہونی چاہیے. ایک آپ کے پاس ہونا چاہیے NDA, نیشنل ڈیزگنیٹڈ اتھارٹی, جس کو آپ سادہ الفاظ میں فوکل پرسن کہہ سکتے ہیں. یعنی GCF کس کے ساتھ کورسپونڈنس کرے گا؟ حکومتی ادارے کا. تو وہ MOCC ہے. ٹھیک ہے. منسٹری آف کلائمیٹ چینج جو ہے وہ NDA ہے. تو دوسری چیزیں آپ کے پاس یہ ہونی چاہیے کہ وہ فنڈنگ جس کو دیں گے ان کے اسٹینڈرڈس اور GCF کے اسٹینڈرڈس آپس میں میچ کرنی چاہیے. تو جن کے اسٹینڈرڈس میچ کرتے ہیں اس کو وہ ایکریڈٹ کہتے ہیں کہ یہ ہماری ایکریڈیٹڈ انٹیٹیز ہے, اس کو کہتے ہیں AEs. تو پاکستان کی صرف دو اپنی جو دو ہیں وہ صرف دو انٹیٹیز ہیں جو ایکریڈیٹڈ ہیں, ایک ہے NRSP اور دوسری جو ہے وہ ہے JS بینک. اس کے علاوہ آپ کے پاس ایکریڈیٹڈ انٹیٹیز نہیں ہیں, UN ایجنسیز ہیں. تو GCF سے فنڈنگ لینے کے لیے اٹس ناٹ گرانٹ بیسڈ, آپ کو پروجیکٹ لکھنے پڑتے ہیں. تو ایک تو آپ کے پاس اچھے لوگ ہونے چاہیے جو پروجیکٹ لکھ سکیں, ایک آپ کی NDA جو ہے وہ بڑی وائبرنٹ قسم کی ہو جو کہ ہے, اور تیسری جو ہے وہ آپ کے پاس AEs ہونے چاہیے تاکہ وہ ادھر بجٹ پروجیکٹ لے کے جا سکے. میں اور آپ بجٹ نہیں لے کے جا سکے, پروجیکٹ نہیں لے کے جا سکتے, ٹھیک ہے, وہ ایکریڈیٹڈ انٹیٹیز ہوں گی. تو کیا ہم ان کے ساتھ being like private entity can we like have a collaboration with NRSP کہ ہم یس ان کو انگیج کر سکتے ہیں, یا پھر UN ایجنسیز ہیں جیسے UNDP ہے, UNEP ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ FAO ہے. پاکستان کے جو کافی سارے پروجیکٹس ہیں نا, یہ لوگ تقریباً میرے خیال سے اگر میں غلط نہیں ہوں 354 ملین ہمیں صرف GCF سے ملے ہیں. اوکے. اور اس میں 10 منصوبے ہیں جو کہ ہم نے کیے ہیں, کچھ اڈاپٹیشن پہ ہیں, کچھ میٹیگیشن پہ ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے اندر FAO لے کے آیا ہے, اس کے اندر UNEP لے کے آیا ہے, اس کے اندر UNDP گلف والا پروجیکٹ کر رہا ہے, اور اسی طریقے سے یہ ملٹی لیٹرل وہ جو UN آرگنائزیشنز ہیں وہ ہیں, اور کچھ جو ہے وہ ابھی NRSP لے کے ایک آیا ہے, اور ایک جو ہے وہ JS بینک کے. تو یہ کچھ ہیں. ریچارج پاکستان کا جو سب سے بڑا جو ہمیں GCF سے ملی ہے وہ WWF کا پروجیکٹ ہے, اور WWF لے کے آیا, ٹھیک ہے. تو وہ $77 ملین کا پروجیکٹ ہے. یہ ایک میڈیم سائز کا پروجیکٹ ہے. اچھا, اس GCF میں یہ بھی ہے کہ اس میں 10 ملین تک ہے, یہ آپ کا مائکرو پروجیکٹ ہوتا ہے, اور پھر آگے 50 تک اسمال ہوتا ہے, اور 50 سے آگے پھر میڈیم ہوتا ہے. تو ہم لارج پروجیکٹ تو وہ جو 500 ملین والے ہوتے ہیں وہ تو لا ہی نہیں سکتے. ہماری کیپیسٹی, پیسے لانے کے لیے کیپیسٹی بھی ہوتی ہے نا جی. آپ کو کوئی پیسے دے گا تو وہ یہ دیکھے گا کہ آپ کے پاس خرچ کرنے کی بھی گنجائش ہے نہیں, آپ نے یہ والا پروجیکٹ ہینڈل بھی کیا ہوا کہ نہیں کیا ہوا. اس کو ایکریڈیشن کہتے ہیں. تو وہ بھی ہمارا ایشو ہے. تو GCF ایک ونڈو ہے. GCF کے علاوہ جو ہے میں نے آپ سے کہا ہے کافی ساری ونڈوز ہے. اب پاکستان نے جو ہے وہ سکوک بانڈ لانچ کیا ہے جس کے اندر 30 ارب روپے کے فائنینسز موبلائز کیے ہیں. اس کے علاوہ جو ملٹی لیٹرل ڈیولپمنٹ بینکس ہیں جس کے اندر کہ ورلڈ بینک ہے, تو ورلڈ بینک کے ساتھ ہمارا جو معاہدہ ہوا ہے اس میں ہم آئندہ 10 سالوں میں وہ $40 بلین انہوں نے رکھے ہوئے ہیں, جس میں سے کہ 2 تھیم جو ہیں وہ کلائمیٹ چینج سے ریلیٹڈ ہیں. صحیح. تو پیسوں کا میرے خیال میں ابھی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس کو لائیں گے کیسے. یو ہیو ٹو رائٹ پروجیکٹس. گرانٹ بیسڈ والا سسٹم, آپ کو میچنگ گرانٹ دینا پڑے گا, آپ کو فائنینسنگ لانی پڑے گی, آپ کو ایکوٹی لانی پڑے گی اپنے بجٹ سے کچھ, تو پھر وہ پیسے دیں گے, ٹھیک ہے. تو اس میں پاکستان کلائمیٹ چینج فنڈ کین بی ہینڈی ونس وی آپریشنلائز اٹ. So basically we need such people to be in that آرگنائزیشن, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جن کو کام آتا ہے دے آر ٹو بزی ان ادر تھنگس ٹو ہم لوگوں کی ایک جو اسٹرگلنگ چیز چل رہی ہے ایک مڈل کلاس کی, وہ چاہے جتنی بھی اس میں پوٹینشیل ہو, وی آر ناٹ یوٹیلائزنگ اٹ بیکاز دے ڈونٹ ہیو اے ریفرنس. دا پیپل ہو آر گڈ ایٹ اٹ دے ڈونٹ ہیو اے ریفرنس ٹو بی دیئر. دیٹس دا پرابلم, دیٹس اور انٹرنل پرابلم. اور اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کلائمیٹ چینج سے ریلیٹڈ ہم نے جس طرح آپ نے اس اتھارٹی کے حوالے سے بات کی کہ اٹ از جسٹ اسٹچنگ اٹ, برجنگ دا گیپ. سو دیر آر لاٹ آف fancy terms we hear when we cover climate change. I think biggest problem exactly اس میں ہم جارگنز لے آتے ہیں.
ٹھیک ہے چیزوں کو مشکل بنا دیتے ہیں. اڈاپٹیشن کیا ہے, میٹیگیشن کیا ہے, تو کاربن کریڈٹس اور کیا بہت ہے. سے ہمارے کچھ پلانز ہیں, جیسے ہم دیکھتے ہیں نیشنل اڈیپٹیشن پلان ہے ہمارا, نیشنل کلائمیٹ چینج پالیسی. وٹ از اٹ, کیا ان پہ کام بھی ہو رہا ہے؟ اور جب کوئی پالیسی ہوتی ہے, پلان ہوتی ہے, تو اس کی پراپر ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ آفٹر سرٹن ٹائم پیریڈ اس کی ایگزیکیوشن ہے, اس کے بعد اس کی سسٹینیبلٹی ہم کیسے مینٹین کریں گے. کیا اس پہ کوئی کام اسٹارٹ ہوا, یا وہ بس جسٹ لائک آل ادر تھنگس سے فائل کی نظر ہوا, اپروو ہوا اینڈ دیٹس اٹ؟ ایسا نہیں ہے. دیکھیں کام تو کافی سارا ہو رہے ہیں. اب میں نے جیسے آپ کو کہا کہ جی پچھلے سال 800 ملین ہم نے بائی لیٹرل اور ملٹی لیٹرل اور مختلف طریقے سب کو اکٹھا کر لیں, تو 500 ملین ہم نے انٹرنیشنل فائنینسز لیے. فائنینسز اویلیبل بھی ہے. ورلڈ بینک کا جو پروجیکٹ شروع ہو رہا ہے جس کو CPF کہتے ہیں, کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک, اس میں ہمارے پاس 40 ارب ڈالر ہیں. 1 مہینے پہلے ہم گئے تھے تو منسٹری آف فائنینس میں اورنگزیب صاحب بیٹھے ہوئے تھے, میٹنگ ہو رہی تھی, تو وہ کہتے ہیں یار پیسے تو آ گئے, یہ پروجیکٹ کہاں پہ. تو مسئلہ پیسوں کا میں نے اس کو اس لیے آخری نمبر پہ رکھا ہے. اس سے پہلے مسئلہ کیا ہے, میں نے اسلام آباد کی, بہاولپور کی, سارے ملک کی پروجیکشنز کر لیے 30 سالوں کی کہ یہاں پہ کیا ہونے والے ہیں. ایررز اس کے اندر ہوتے ہیں, لیکن آپ اچھے پریڈکٹیو ماڈل لے کر جنہوں نے پہلے اچھی پریڈکشن کی ہوئی تھی اس کے بیسس پہ آپ شہروں کی پریڈکشنز کر لیتے ہیں. پھر اس کے مطابق آپ اپنی بجٹنگ ٹیگنگ اس کے اندر کرتے ہیں, پھر اس کے مطابق پلاننگ کرتے ہیں, پھر دیکھیں کہاں پہ لوز بانڈ ہے, اس کی کوآرڈینیشن کو بہتر کرتے ہیں. فائنینسز تو پھر آپ کے آ جاتے ہیں نا جی, فائنینسز تو ابھی پڑے ہوئے ہمارے پاس. اس کے علاوہ کافی سارے چیزیں ہیں. تو فائنینسز کا ایشو میں آپ کی بات ایڈمٹ کرتا ہوں فائنینسز کا ہے, لیکن میں اس کو آخری نمبر پہ رکھتا ہوں. پہلے یہ ہے کہ کیا ہم تیار ہیں اس کے لیے کہ نہیں. ہمارے پاس اچھے لوگ ہیں جو کہ اچھے PC1 لکھ سکتے ہیں, یا جس کو ہم آج کل کی ٹرمز میں, پھر میں ایک ٹرم یوز کروں گا, بینکیبل پروجیکٹس. بینکیبل پروجیکٹس یعنی جس کو آپ سیل کر سکتے ہیں, جس کے اندر آپ نے ان کے کرائٹیریاز فلفل کیے ہوئے ہیں. جینڈر آپ کا مین اسٹریم ہے, اس کے اندر آپ نے اس کے اندر انوائرمنٹل سوشل سیف گارڈ دیکھے ہوئے ہیں, اس کی فیزیبلٹی ہو چکی ہے. وہ جا کے آپ پچ کریں گے نا جی, تو پھر وہ بائی ان کریں گے. آپ کے پاس وہ لوگ ہیں جو کہ بینکیبل پروجیکٹس لکھ سکتے ہیں. اور اس سے پہلے اچھے کانسیپٹ نوٹس کو بینکیبل پروجیکٹس کے یعنی PC1 کے اندر کنورٹ کرنا, یا جو بھی ٹیمپلیٹ, اور پھر اس کے اوپر جو ہے وہ آپ یہ دیکھنا کہ اس میں ہم کتنے پیسے ڈال رہے ہیں, وہ کتنے پیسے ڈالیں گے, اور مختلف سورسز اس کے کیا ہیں. تو یہ اٹس اے ویری کوآرڈینیٹڈ. تو اس ویراسٹی جس کو آپ کہتے ہیں نا, اسکیل آف دا پرابلم از ہیوج. سو اٹ نیڈس ویری گڈ کوآرڈینیشن کہ اس میں سارے ادارے جو ہے وہ اس کو اپنا مقصد سمجھ کر, کیونکہ کلائمیٹ چینج صرف اتھارٹی کا مسئلہ نہیں ہے, یا اسلام آباد کا مسئلہ نہیں ہے, یا KP کا مسئلہ, یا از دا پرابلم آف دا ہول کنٹری. ٹھیک ہے, اور اس میں ہر شخص جو ہے وہ اس سے متاثر ہو رہا ہے. فلڈ آ جاتا ہے تو زمینیں بھی, ایگریکلچر کراپس بھی ڈیوسٹیٹ ہو گئی, آپ کا انفراسٹرکچر بھی خراب ہو گیا. تو ہم نے اس کو بہتر طریقے سے, ہماری جو پہلے کریکولم ہے اس کے اندر یہ آ جائے. پھر اسی طریقے سے ہمیں جو اس کے اوپر ایکسپرٹیز چاہیے ہیں, GIS کے لوگ, اس کے اندر کلائمیٹ ہائیڈرو کلائمیٹک ماڈلنگ کے لوگ, CR واش کو کلائمیٹ ریزیلینس کے اوپر, کلائمیٹ ریزیلینس واش, کلائمیٹ ریزیلینٹ بلڈنگ, کلائمیٹ ریزیلینٹ ایگریکلچر انفراسٹرکچر, اڈاپٹیشن, میٹیگیشن. اب یہ ساری ٹرمس ہیں جو کہ ہمیں آہستہ آہستہ سیکھنی پڑیں گی. آئی تھنک اس کو تھوڑا سمپلیفائی بھی کرنے کی ضرورت ہے تاکہ عام فہم ہو جائے اور لوگ اس کو سمجھ سکیں. اور موسمیاتی تبدیلی ایک ماحولیاتی تبدیلی سے کیسے ڈفرینٹ ہے, انوائرمنٹل پرابلمز, اور وہ چیزیں بھی ضروری ہیں, کسی وقت کے ساتھ ساتھ ہونی چاہیے. تو کام ایسا نہیں ہے کہ کام ہو نہیں رہا, کام جتنا ہونا چاہیے اتنا نہیں ہو رہا. اور اس کے اندر جو ہے میں نے آپ سے جو 4 پرابلمس بتائے, ڈیٹا کا پرابلم, کیپیسٹی کے پرابلم, مین اسٹریمنگ کے پرابلم, کوآرڈینیشن کے پرابلم, فائنینسز آخر میں آ گئے. صحیح, یہ پرابلم. اینڈ اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو انکلوڈ دا جینڈر. اور جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کام اس کی وجہ سے افیکٹس ہو رہے ہیں, جیسے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے, فلڈس کی وجہ سے, ہم نے دیکھا کہ مونسون برائڈس, یہ والا ایک بڑا کنسیپٹ سامنے آیا ہے. خواتین افیکٹ ہو رہی ہیں, بچے افیکٹ ہو رہے ہیں. اب ایسی سچویشن میں کلائمیٹ فائنینسنگ کس طرح کام کر سکتی ہے؟ خاص طور پہ ہم اپیرنٹلی وہ ایک سیلاب ہے, لیکن اس سے خواتین کی زندگی اوور آل کتنی متاثر ہوئی, پھر اس سے وہ بچے کتنے متاثر ہوئے, پھر ارلی ایج میرجز جو اس سے بڑھنا شروع ہوگی, تو وہ ایک پوری, تو آپ نے 3-4 نسلیں خراب کر دیں اس کی وجہ سے. سو اس پہ کلائمیٹ فائنینسنگ کس طرح جو ہے وہ ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہے, کام کر سکتی ہے؟ کلائمیٹ فائنینسز دیکھیں جی, آپ کو مائکرو لیول پہ چاہیے, مائکرو آرگنائزیشنس کو, جو مائکرو انٹرپرائزز ہوتے ہیں وہاں پہ آپ کو چاہیے. پھر اس کے اوپر ہمارے ملک میں جو سب سے زیادہ جو ہے وہ SMEs کا سیکٹر جو ہے, تقریباً 90% بزنسز SMEs میں آتے ہیں. تو اگر ہم نے کلائمیٹ فائنینس کی بات کرنی ہے تو ہمیں
صرف پبلک منی کے اوپر نہیں فوکس کرنا, یہ جو پرائیویٹ منی ہے, پرائیویٹ انٹرپرائزنگ منی ہے, اس کو بھی انٹائز کرنا ہے. سو اس کو انٹائز کرنے کے لیے جو ہے وہ گرین ایس ایم ایز کا ایک پروگرام ہے جو کہ شروع ہونا چاہیے, جو کہ ہم نے اس کو کنسیو کر لیا ہے, بس اس کو آگے اسٹیگر کرنے کی ضرورت ہے, بیکاز میں نے آپ سے عرض کی کہ اس میں کافی سارے کوآرڈینیشن کے پرابلمس ہیں. سو گرین ایس ایم ایز جو ہیں وہ ضروری ہیں, جیسے کہ واٹر ریسائکلنگ مثال کے طور پر ہو گیا, انفراسٹرکچر کے ہو گئے, سولر کے ہو گئے, ریٹرو فٹنگ. ابھی دیکھیں موٹر بائکس ہیں, اس کا تو پروجیکٹ شروع کر دیا پنجاب گورنمنٹ نے, جی تو وہ والے انٹرپرائزز جو یہ چیزیں بیچ سکیں. اسی طریقے سے جو آپ کا ٹورزم ہے وہ کلائمیٹ ریزیلینٹ بنانے کے لیے اس کے اندر جو انٹرونشن چاہیے, سیکٹورل جو جتنے بزنسز ہیں اس کو پھر آپ کو یا نئے بزنسز یا پرانے بزنسز کو تھوڑا ری ویم کرنا تاکہ وہ کلائمیٹ کے اس کا اینگل اس میں آ سکے. تو اس کو اب وہ انٹائز کرنے کے لیے یو نیڈ ٹو گیو دیم سم ٹیکس بریکس, یو نیڈ ٹو گیو دیم سرٹن گارنٹیز ٹو ٹیک رسک. ٹھیک ہے, ایس اے نیو بزنس. سو اس میں آپ اس کو فرسٹ ایکویٹی اگر لاس کور کر لیں کہ جی آپ پیسے خرچ کریں, اگر آپ کا پہلا ایکویٹی لاس ہو گیا وی آر گوئنگ ٹو سب. اسی طریقے سے اگر اسٹیٹ بینک از چارجنگ 11% تو وی آر گوئنگ ٹو اپ فار یو 6%, 5%, جو ہمارا کاسٹ صرف کور کریں. ٹھیک ہے, اس میں پبلک منی اور وہ جو پرائیویٹ منی ہے اس کو پول کر کے فنڈ بن جائے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو پاکستان کلائمیٹ چینج فنڈ ہے اس کے اندر میں ایسی ونڈو بنا دیں جہاں پہ کہ بلینڈڈ, اس کو بلینڈڈ, پھر میں ایک ٹرم یوز کروں گا, میں معافی چاہتا ہوں لیکن اس کے اندر ٹرمز ہی ہیں, تو وہ بلینڈڈ فائنینس اس کو کہتے ہیں کہ آپ پبلک اور پرائیویٹ منی کو جب اکٹھا کر لیں تو اس کو آپ کاسٹ کو لوور کر لیں تاکہ ایک بزنس چل سکے. صحیح. اسی طریقے سے اگر ان کو سپورٹ چاہیے, ٹیکنیکل سپورٹ چاہیے, اس کے مینٹورنگ کے لیے آپ کا ایک ڈپارٹمنٹ, تو یہ سارا اگر ہم کر لیتے ہیں تو ایس ایم ایز کو ہم سیکٹر کو ریویم کر سکتے ہیں. ہمارا جو یوتھ بلج کا پرابلم ہے وہ بھی ہو جائے گا, ہمارا جو کلائمیٹ کا انوائرمنٹ کا پرابلم ہے وہ بھی ہو جائے گا. لیکن اٹ نیڈس اے بگ پش جو اس کو کہتے ہیں, اور بگ پش اینڈ بگ کوآرڈینیٹڈ فیشن, جس میں یہ نہیں ہے کہ جی یہ صوبے کا کام ہے کہ یہ والا نہیں ہے. صحیح. اٹ ہیز ٹو بی ان اے کوآرڈینیٹڈ فیشن. تو یہ طریقہ ہے. ٹھیک ہے, سو لیٹس ٹاک اباؤٹ دا تھنگز ایٹ مائکرو لیول وچ آئی کین ڈو, وچ یو کین ڈو, ناٹ ایٹ دا پالیسی لیول. ابھی ہمارے ہاں سیلاب آئے دوبارہ, ہم نے دیکھا کہ ایک ویڈیو بہت وائرل ہوئی جسے ہاتھ سے گھما کے باجے کی اس پہ تھا, اس پہ سائرن بجایا جا رہا ہے اور لوگوں کو وارن کیا جا رہا ہے. ارلی وارننگ سسٹم ہم دیکھتے ہیں ہر جگہ پہ پوری دنیا میں بتایا جاتا ہے کہ اب یہ چیز, یہ جگہ ایز اے نو گو ایریا, اگر یہاں پہ تو نہیں آ رہی ہے کسی جگہ پہ سیلاب کا خطرہ ہے. پاکستان میں میٹ آفس کی ویب سائٹ پہ بتا دیا جاتا ہے کہ کون کون سی جگہ ہیں. ہم بھی نیوز میں ایک بلیٹن کرتے ہیں جس میں ہم کور کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا ہوگی اگلے 3 دن میں بارش کی صورتحال. لیکن ایشو یہ ہے کہ کسی طریقے سے وارننگ نہیں دی جاتی, اس کو ہی وارننگ کنسیڈر کی جاتا ہے. وہاں پہ جانے کے لیے جو ٹورسٹ ہیں ان کو نہیں روکا جاتا. اور ہم نے دیکھا کہ کیا ہوا بابو سے ٹاپ پہ, ہم نے دیکھا کہ کیا ہو رہا ہے آج کل. اور اسٹل دیر از نو پالیسی, نو بڈی از لائک asking them why you are opening such spots for the tourists جب وہاں پہ اتنا خطرہ ہے. وہاں پہ خطرے کے ساتھ ساتھ ریسکیو سسٹم ہی کوئی نہیں ہے, تو ان کی تو بیسک فیسلٹیز نہیں ہیں. تو ارلی وارننگ سسٹم پاکستان میں ابھی اس کس لیول پہ ہے, what should be done, because میٹ آفس کے جب ترجمان سے بات کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم تو ہر چیز اپنی ویب سائٹ پہ دے دیتے ہیں, آپ لوگوں کی نہ تو میڈیا اس کو فالو کر رہا ہے, نہ دیگر ادارے ہماری ویب سائٹ کو ہی نہیں فالو کر رہے. وی ہیو دا وارننگ سسٹم, ہم تو پہلے بجلی چمکنے سے بھی پہلے 15 منٹ پہلے اس پہ آ جاتا ہے کہ کون کون سے ایریا پہ بجلی گر سکتی ہے. ایون کابل تک کور ہو رہا ہے, بٹ اسٹل نو بڈی از کورنگ اٹ. سو بینگ این ایکسپرٹ, ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ پہلے تو یہ ہے کہ این ڈی ایم اے نے وارننگس ایشو کی تھیں کہ 10 دنوں میں بارشیں ہونے والی ہیں, اس دفعہ بارشیں زیادہ ہوں گی. میں نے خود بھی دیکھی ہیں, چیک کیے ہیں, پھر اس کو فالو بھی کیا. کچھ تو انفارمیشن ایسیمیٹری کا فنکشن ہے. اگر میں نیوز فالو نہیں کر رہا ہوں, صرف فیس بک دیکھ رہا ہوں, یا شاید میرے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہے, میں ایک ریڈی والا ہوں تو میرے پاس تو اتنا ٹائم بھی نہیں ہے, تو میرے پاس جو میڈیم ہے وہ ایس ایم ایس اگر آ گیا, لیکن مجھے پڑھنا نہیں آتا. پرابلم انفارمیشن ایسیمیٹری اپنی جگہ پہ ہے. وارننگس ایشو آ جاتی ہیں لیکن وہ ویب سائٹ پہ پڑی ہوئی ہیں یا وہ اخبار میں آ گئی, لیکن مجھے دیکھنے کا ٹائم نہیں ملا. پھر اگر میں نے دیکھ بھی لیا تو میرا تو پاکستان کے اس پہ اعتبار ہی نہیں ہے. ٹرسٹ جس کو ہم سوشل کیپٹل کہتے ہیں, سرمایہ کافی سارے ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے ٹرسٹ کا سرمایہ جس کو سوشل کیپٹل کہتے ہیں. ٹھیک ہے, میں یو ایس میں تھا تو وہاں پہ اچانک سے فون بج پڑا, تو وہ میں نے ادھر ادھر دیکھا یہ کیوں بجا ہے, تو پھر مجھے لوگوں نے بتایا اس کو ایمبر الرٹ کہتے ہیں. ایمبر الرٹ یہ کہ آج میں نے ڈی سی میں پانی جو ہے نلکے سے پینا نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر جو ہے کافی سارے کنٹامنٹس ہیں, اور وہ لوگ اس کو فالو کر رہے تھے. اگر پاکستان میں وہ اس طرح مجھے بجا کے دے دے تو میں یہ جھوٹ بول رہے ہیں, میرا تو ٹرسٹ ہی نہیں ہے.
تو انسٹیٹیوشنس کے اوپر لوگوں کا ٹرسٹ نہیں ہے، لوگ سسٹم کو فالو بھی نہیں کرنا چاہتے، سسٹم جو ہیں وہ لوگوں کی سہولت کے مطابق نہیں ہے، وہ انہوں نے بس بنا دیے ہیں، لیکن پھر اس کو ایویلیویٹ کرنا، اس کو اپڈیٹ کرنا، وہ چیز کمی ہے، تو لوگ فالو کرتے نہیں۔ اب دیکھیں جب انہوں نے وارننگ ایشو کی ہے تو پھر ٹورسٹ کو نہیں جانا چاہیے تھا، اگر وہ گئے ہیں تو وہاں پہ جو ٹورسٹ اتھارٹی ہے اس کو منع کرنا چاہیے تھے، یا وہاں پہ وہ لائف گارڈز ہونے چاہیے تھے جو اس کو ریسکیو کر سکیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کے پاس کلاؤڈ بسٹ ہو جائے، کلاؤڈ بسٹ کہتے ہیں جب 1 گھنٹے میں 200 ملی میٹر بارش ہو جاتی ہے تو وہ بادل پھٹ گیا اس کو کہتے ہیں۔ تو اگر بادل پھٹ جائے تو آپ کا جتنا بھی نیچے سسٹم ہو وہ تو اس کو نہیں وتھ اسٹینڈ کر سکتا۔ دیکھیے میرے خیال میں کافی کم ممالک ہیں جس میں کہ پلاننگ باقاعدہ سے کی گئی ہے، جس میں سے کہ نیدرلینڈ ایک واحد کنٹری ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ایمسٹرڈیم چونکہ سمندر سے 1 میٹر نیچے ہے لیکن اس کے باوجود بھی 100 سال تک وہاں پہ سیلاب نہیں آ سکتا، ڈیو ٹو کینال سسٹم. دے آر بلو دا سی لیول۔ انہوں نے کیا کیا کہ پانی جب زیادہ آتا ہے اس کو فائٹ نہیں کرنا، اس کو انہوں نے راستہ دے دیا، تو وہاں کے کینال سے نکل گیا اور دے ہیو سم ہاؤ مینیجڈ۔ تو لیکن ان کو پتہ ہے، انہوں نے اس طریقے سے پلاننگ کی ہوئی ہے۔ اب ہم اگر کلاؤڈ بسٹ کی پلاننگ کریں گے تو 200 mm کی کریں گے کہ 500۔ اب جعفر آباد میں یا چوکی جمالی جو بلوچستان میں ہوا، اب وہ 3 دنوں کے دوران 600 ملی میٹر بارش ہوئی ہے۔ پورے سال میں وہاں پہ 100 ملی میٹر بارش نہیں ہوتی، تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہاں پہ اتنی بارش ہونی ہے۔ تو پہلے تو آپ کو یہ، اب میں نے جیسے آپ سے کہا نا کہ اپنی پلاننگ کے اندر اس چیز کو شامل کرنا پڑے گا کہ ہم ایکسپیکٹ کریں کہ یہ کلاؤڈ بسٹ ہو سکتا ہے اور نیچے سیوریج پائپس ہیں، یا ہم نے علیحدہ سے کینال صرف اس سسٹم کے لیے بنے۔ دیکھیں جو آلریڈی جو نالے تھے، جو سیوریج سسٹم تھے، ہم نے تو اس کو بھی قبضہ کر کے انکروچ کر کے اور اس کے اوپر بھی کالونیز بنا دی ہیں، تو وہاں پہ پانی کبھی نہ کبھی تو آئے گا نا۔ ایگزیکٹلی. جب وہ آئے گا تو پھر وہ تباہی کرے گا، تو پھر ہم کہیں گے کہ جی ادارے کام نہیں کر رہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کو کوئی سیریسلی لیتا نہیں ہے، ٹرسٹ کا ایشو ہے، بیہیویئرل ایشو ہے، اور پھر کچھ رسک ہیں جو کہ ہماری سوچ سے بالا تر ہیں، اور وہ اس کو اس طریقے سے ہم نے تو یہ مسئلے ہیں جس کی وجہ سے کلائمیٹ چینج بھی ہے، ساتھ میں کچھ ہمارے اور بھی ایشوز ہیں جس کو ٹیکل کرنا ہے۔ صحیح. اب آپ ایک ادارے میں بھی ایز اے کلائمیٹ فائنینس ممبر کام کر رہے ہیں، ایکڈیمیا کے ساتھ بھی آپ کا تعلق رہا. وٹ ڈو یو تھنک ایٹ دا اینڈ، آئی ول آسک یو کہ اسٹوڈنٹس آج کل بڑے ایکٹیو بھی ہیں، انوائرمنٹل سائنسز سے انوائرمنٹل انجینئرس تک کی ڈگری انجینئرنگ تک کی آفر کی جا رہی ہے ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں. اسٹوڈنٹس بھی اس پر کام کرنا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں. آپ کو کیا لگ رہا ہے فیوچر آف پاکستان ان ٹرمز آف مین پاور؟ بیکاز وی ہیو ڈسکس کہ کیا ہمارے پاس وہ پروجیکٹ لکھنے والے لوگ بھی ہیں یا نہیں. تو اب آج کا اسٹوڈنٹ آپ کو کیا لگ رہا ہے 5 سال بعد ایک اچھا کنٹریبیوٹر بن سکتا ہے اس چیز میں؟ اور ایٹ دا اینڈ کوئی میسج بھی اگر آپ ہمارے دیکھنے والے، اور خاص طور پہ دا پیپل ہو آر کین ٹو لرن اباؤٹ دیٹ، اور وہ اس میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں، تو کیسے کر سکیں؟ ٹھیک ہے جی، اس میں جو ایچ ای سی ہے اس نے کافی سارا جو کیریکولا ہے اس کے اندر کلائمیٹ چینج کے 5-6 ماڈیولز بنے تھے، اس کو انکلکیٹ کیا ہے، لیکن وہ تھیوریٹیکل لیول پہ ہیں۔ ہمیں وہ لوگ چاہیے ہیں، جیسے میں نے کہا ہے کہ جی جو بجٹنگ کو سمجھتے ہیں اور اس کے اندر پھر کلائمیٹ چینج کو انٹیگریٹ کر سکیں، تو ہمیں اور ریپڈ جو ہے کلائمیٹ چینج ڈپلوما شروع کرنا ہے۔ ہم نے ایک انیشیٹو کیا تھا جب میں پاکستان کلائمیٹ چینج اتھارٹی کو شروع کرنے سے پہلے، جب تھا CWC آئم سائنسز میں، انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ سائنسز پشاور میں، تو ہم نے کلائمیٹ چینج کا ڈپلوما شروع کیا تھا JIZ کے تعاون سے، جس کے اندر ہم نے 6 ماڈیول شروع کیے تھے، اور وہ ہم اس کو کلاس روم ایکٹیویٹی سے زیادہ پریکٹیکلی اس کو پڑھاتے تھے، ہم پریکٹیشنرس کے طور پہ پڑھاتے تھے۔ اس کے اندر واش کے سبجیکٹ بھی تھے، اس کے اندر جو ہے وہ انرجی کے سبجیکٹس بھی تھے، کلائمیٹ فائنینس میں خود کراتا تھا۔ تو میرے خیال میں شارٹ کورسز اور ویری ٹو دا پوائنٹ جو ہے نا، ایپلی جو ہمیں چاہیے ہیں کہ جی جو اس وقت ہماری کمی ہے پلاننگ کے اندر، کوآرڈینیشن کے اندر، مینجمنٹ کے اندر، انجینئرنگ سائڈ پہ، ایگریکلچر سائڈ، اس کو فل کرنے کے لیے جو ہے وہ ہمیں یہ کورسز جو ہے وہ شروع کرنے چاہیے۔ اور میرے خیال میں اس میں ایکیڈیمک ریگر سے بھی ہونا چاہیے، لیکن ساتھ کی اس کی پریکٹیکلٹی اور کنٹیکسٹ کے حساب سے وہ اس کو ڈیزائن کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جہاں تک لوگوں کا تعلق ہے تو میرے خیال میں میرا میسیج یہی ہوگا کہ پاکستان جو ہے وہ تیزی سے پانی اس میں کم ہو رہا ہے، تو اس میں ہمیں پانی کو جس طریقے سے بھی بچا سکتے ہیں اس کو بچائیں۔ ایگریکلچرسٹ کے لیے بھی میرا پیغام ہے کہ فلڈ کرنے کی بجائے اس کا
جو ماڈرن طریقے آئے ہیں، ٹھیک ہے، جس میں فورو کا میتھڈ ہے یا اسپرنکلرس ہیں، یا وہ اس چیزوں کو اڈاپٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ اس کو سپورٹ کرے. یعنی ہم کوشش کریں گے کہ آگے اس پہ کچھ پروجیکٹس ہوں، اور پانی وہاں پہ بھی کم ضائع ہونا چاہیے، اور گھروں میں بھی پانی جو ہم ضائع کرتے ہیں وہ ہوں. اور پھر جو رین واٹر ہارویسٹنگ ہے اس کے اوپر تھوڑا سا کام کریں، جو ویسٹ واٹر کا ری یوز ہے اس کے اوپر تھوڑا سا کام کریں، تاکہ جو واٹر کا ٹیبل نیچے جا رہا ہے شہروں میں، کوئٹہ میں تقریباً 1 میٹر نیچے جا رہا ہے، لاہور میں، اسلام آباد میں بھی کافی ابرپٹلی جا رہا ہے، اس کو ریچارج بھی کرنا ہے تاکہ جو چارج اور ریچارج کا فرق ہے وہ رہ سکے، اور ہم زیادہ سسٹینیبل طریقے سے یہاں پہ رہ سکیں. تو پانی کا ہے. اور پھر جو بیہیویئرل ایشوز ہے، جس میں گاڑی کی کھڑکی سے گند گرانا، ٹریش کا جو ایشو ہے. کافی گڈ نیوز یہ ہیں کہ لاہور میں 2 جگہوں کے اوپر جو ویسٹ کی سائٹس ہیں اس کو گیسیفیکیشن کر کے اور اس سے انرجی میں کنورژن کے پروجیکٹس ہو رہے ہیں، اور اس پہ ہمیں کاربن کریڈٹس کاربن کریڈٹس یعنی پیسے ہمیں اس کے اوپر آنے شروع ہو جائیں گے. تو کلائمیٹ میں آخر میں میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ کلائمیٹ چینج ہمارے لیے تھریٹ تو ہے، لیکن اس کو ہم اپرچونٹی میں بھی کنورٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس تھریٹ کو. اور وہ یہ ہے کہ اس کے اوپر ہم زیادہ پروجیکٹس کریں، اس کے اوپر ہم لکھیں، اس کے اوپر اپنی کیپیسٹی کو امپروو کریں، اور پیسہ لے کے آئیں تاکہ جو یوتھ ہے اس کو جاب بھی مل سکیں، اور جو یوتھ بلج کا ایشو ہے، اور اپنے انوائرمنٹل پرابلم بھی لے کے آ جائیں. لیکن اپنے جو خود بیہیویئرل ایشوز ہیں نا، ہماری سوسائٹی میں ایک پرابلم یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جی یہ خراب ہے اور یہ خراب ہے اور یہ، اور 4 انگلیاں جو ہے وہ اپنی طرف ہوتی ہیں. تو ہمیشہ اپنے سے شروع کرنا ہے کہ کیا میں اپنے سے سوال کریں، کیا میں پانی ضائع کرتا ہوں تو پھر اس کو ٹھیک کریں. کیا میں گن جو ہے اس کو پراپرلی ڈسپوز آف کر رہا ہوں، نہیں کر رہا ہوں تو پھر اس کو میں پراپرلی ڈسپوز آف کروں. کیا میں اپنے ملک کے قانون جو ہے اس کو فالو کرتا ہوں، نہیں کرتا ہوں تو پھر میں اس کو پراپرلی فالو. تو اپنے آپ سے شروع کریں، رادر دین کہ یہ خراب ہے اور وہ خراب ہے اور پاکستان ان لوگوں کی وجہ سے خراب ہے. پاکستان ہم لوگوں کی وجہ سے خراب ہے، اور ہمیں اپنے آپ کو ہی ٹھیک کرنا ہوگا، اپنے بیریز کو بہتر کرنا ہوگا. باقی میں نے آپ سے کہا کہ جی ادارے موجود ہیں، اداروں کے اندر بانڈنگ کی ضرورت ہے، کوآرڈینیشن کی ضرورت ہے، اور وہ انشاءاللہ ہو جائے گا انشاءاللہ. اینڈ وی آر لوکنگ فارورڈ کہ ہم انڈیویجول لیول پہ کچھ ایفرٹ پٹ کر سکیں، کیونکہ ہمارا جو ہمیشہ جو نظر ہوتی ہے ہماری وہ گورنمنٹ اداروں پہ ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں وہ کچھ آ کے کریں، وہ ہمارے گھر میں جو پانی ضائع ہو رہا ہے وہ روکیں، وہ ہمیں روکیں کہ ہم نے کوڑا باہر نہیں پھینکنا، وہ رین واٹر ہارویسٹنگ کریں جو کہ ایک بہت سستا کام ہے، ہم خود بھی کر سکتے ہیں. ہم بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے بورنگ کرائی ہے، پانی خشک ہو رہا ہے، لیکن ہم نہیں سمجھتے کہ جو برسات کا موسم ہوتا ہے یہ کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے، ہم اس کو کس اچھے طریقے سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں. جی بالکل. اور بالکل پاکستان کلائمیٹ چینج اتھارٹی پارٹنرشپس میں جا کے ہم بزنسز کے ساتھ بھی پارٹنرشپ قائم کر رہے ہیں، مختلف این جی اوز کے ساتھ بھی کر رہے ہیں. ہم نے صوبائی لیول کے اوپر بھی ورکنگ گروپس بنا دیے ہیں، وفاقی سطح کے اوپر بھی ہم بنا رہے ہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ساری منسٹریز اور وہ بھی اکٹھے ہو جائیں. تو اپنی یہ کوشش ہے، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ہارڈلی بین اے ایئر، تو ہم وہ سارا، اور کلائمیٹ فائنینس کو بھی موبلائز کرنے کے لیے ہم پاکستان کلائمیٹ چینج فنڈ بنا رہے ہیں. تو اپنا ایفرٹ ہم کر رہے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، ہم اب کلائمیٹ چینج کے حوالے سے بات کریں تو ابھی ہم نے میٹیگیشن اڈاپٹیشن کے حوالے سے بات کی ہے. فریڈم گیٹ پراسپیرٹی دیگر اداروں کے ساتھ مل کر کام کر رہے، کولیبریشن کی جا رہی ہے تاکہ لوگوں کو اویئر کیا جا سکے کہ ایسی سوسائٹی ہم بنائیں جس میں ڈفرینٹ فیلڈز آف لائف سے ریلیٹڈ لوگ، صرف ڈیولپمنٹ سیکٹر سے نہیں، وہ تمام مل کر کام کریں، اپنی اپنی فیلڈ میں کام کریں، تاکہ جو کلائمیٹ چینج ہے جس سے ہم متاثر ہو رہے ہیں، اور ہماری جس طرح آپ نے کہا آگے 100 سال بعد آنے والے لوگ بھی متاثر ہو سکتے ہیں، اس کی روک تھام کی جا سکے. کتنا ضروری ہے اس طرح کے اداروں کو جیسے فریڈم گیٹ پراسپیرٹی کام کر رہا ہے، اور اس کام کا آج کے دور میں کرنا تاکہ ہم اپنا فیوچر بہتر کر سکیں؟ جی آپ نے بالکل ٹھیک کہا. فریڈم گیٹ پراسپیرٹی جو ہے یہ کافی مدت سے انوائرمنٹ اور کلائمیٹ سے ریلیٹڈ کافی ساری ایکٹیویٹیز کی ہیں، اور گراس روٹ کے اوپر جو ہے وہ ان مائکرو آرگنائزیشنس کا ہونا اور کمیونٹی آرگنائزیشنس کا ہونا بہت ضروری ہے. کیونکہ ہم جو ہے کوآرڈینیشن کی جب بات کرتے ہیں تو اس میں ورٹیکل ہارزنٹل کوآرڈینیشن کی بات کرتے ہیں، اور آخر میں لوگ ہی آ جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ جو انٹریکشنس ہیں وہ ڈیولپمنٹ سیکٹرز کی، اور یہ جو سی ایس اوز ہیں یا جیسے کہ یہ آرگنائزیشن ہے، تو انہوں نے ہی کرنا ہوتا ہے. اور اس میں جو میں نے آپ سے عرض کی بیہیویئرل ایشوز کی، ان بیہیویئرل ایشوز کو کرنا، پھر لوگوں کے اندر ٹرسٹ کا لے کے آنا کہ بھئی یہ کلائمیٹ چینج از ریئل.
اور پھر اسی طریقے سے ایکشنز لینا، جیسے کہ پانی کی سیونگ کا ایکشن ہو گیا، یا واٹر ٹینکس بنانے ہو گئے، یا مختلف پروجیکٹس ہو گئے. اسی تو آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ کہ یہ ادارہ اور اس طریقے سے اور ادارے مزید جو ہیں وہ کلائمیٹ چینج کی طرف آئیں اور اس میں کام کریں، اور پاکستان کی پراسپیرٹی کے لیے کام کریں، اور پاکستان کو کلائمیٹ ریزیلینٹ بنانے کے لیے ایسے اداروں کا ہونا بہت ضروری ہے. وی آر سو آنرڈ دیٹ یو ہیو جوائنڈ اس ٹوڈے. Thank you so بہت شکریہ ڈاکٹر محمد رفیق صاحب فار یور ٹائم. آپ کی باتیں بہت انفارمیٹیو تھی. آئی ہوپ سو صرف انڈیویجول لیول پہ نہیں، جو پالیسی گیپس ہیں اس لیول پہ بھی اس پر عمل درآمد ہوگا. وی آر سو آنرڈ دیٹ یو ہیو گیون اس ٹائم ٹوڈے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. کیپ واچنگ فریڈم گیٹ ڈائلاگس بیکاز ایوری وائس میٹرز. دس از یور ہوسٹ مانور سائننگ آؤٹ. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.